السلام علیکم ایوری بڈی. لاہور کی ٹھنڈی شام میں آپ کی استقبال ہے. لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. میرا نام بدر اکرام ہے. میں پچھلے 25 سال سے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں. اور آج جو ہم بات کریں گے پکنگ اپ جو اعزاز، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں میں سے کس نے اعزاز کا سیشن اٹینڈ کیا تھا. جو ابھی بات ہو رہی تھی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ اینکرز جو ہیں وہ زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں اگینسٹ آرگنائزیشنس. تو کانٹینٹ کے اندر دو میجرز ہوتے ہیں، لینتھ آف ویو اینڈ بریتھ آف پرسپیکٹیو. ہاؤ میڈیم از چینجنگ دا میسج. آگے جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ریئر ویو مرر میں یہ نہیں نظر آ رہا تھا کیا گزر گیا، وہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا پیچھے سے آ رہا ہے. تو آئی ٹیک یو بیک اے لٹل بٹ. 2 دہائیوں پہلے میرا اتفاق ہوا ایک ایسے سیشن پہ جانے کا. ایک ایسی ٹیبل پہ میں تھا جہاں پر جیو پلان ہو رہا تھا، لانچ ہو رہا تھا. اور اس وقت اٹ واز ناٹ اباؤٹ کہ جی وہ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ چینل تھا یا پاکستان کا پہلا نیوز چینل تھا. وہ پہلا ایک سگنیفیکنٹ چینل تھا اور اس کے پیچھے پھر متعدد چینلز بھی آئے. کیونکہ میں میڈیا مینجمنٹ بیک گراؤنڈ سے آیا تھا تو جب یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی تو میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا. ہی واز ون آف دا بگیسٹ میڈیا پلانرز ان پاکستان اور ون آف دا بگیسٹ ایڈورٹائزرز. تو میں اس کے پاس گیا، یار ہم لوگ یہ پلان کر رہے ہیں، ایک چینل آنے والا ہے، اس میں نیوز ہوگی، یہ ہوگی. تو اس نے کہا یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو برنگ یور ہوپس ڈاؤن، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو نیوز ہوتی ہے نا یہ بڑی خراب ہوتی ہے، ایگریسو ہوتی ہے، نیگیٹو ہوتی ہے. اور ہمارا برانڈ میرا خیال ہے کہ اس میں ایڈورٹائز نہیں کرے گا. فاسٹ فارورڈ 2 years دیٹ برانڈ واز ون آف دا بگیسٹ ایڈورٹائزرز آن جیو. اور بائی دا وے وہ بھائی صاحب ریجن میں بہت بڑے لیول پہ پلانر بن چکے ہیں. دا پوائنٹ واز دیٹ ہی واز کمنگ فرام اے پوائنٹ آف ویو کہ اس زمانے کی جو ڈومیننٹ کرنسی تھی نیوز کی وہ تھی خبر نامہ. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے بہت سارے جنہوں نے خبر نامہ رات 9 بجے آتا تھا اور اٹ واز کنٹرولنگ اباؤٹ 75% آف ایڈورٹائزنگ شیئر بھی اور وز دا بگیسٹ سورس آف انفارمیشن. تو what we had to do was talk about کہ جی نیوز in a completely different scenario, because جب اینٹینا سے کیبل ٹیلی ویژن سوئچ ہو گیا تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز آ گئی اینڈ دیٹ واز ریموٹ کنٹرول. دیٹ واز دی ایسپیکٹ آف چوائس. ناؤ انڈرسٹینڈ پی ٹی وی واز ناٹ بلٹ فار کمپٹیشن. اس کو جب بنایا گیا تھا تو اس کے ڈی این اے میں کمپٹیشن کرنا نہیں تھا. اس کو کام تھا صرف اسٹیٹ کا ورژن دینا. ناؤ یہ جو پرائیویٹ سیٹلائٹ چینلز، کیبل چینلز پیدا ہوئے وہ پیدا ہوئے کمپٹیشن کے اندر. سو دا کائنڈ آف کانٹینٹ دیٹ دے پریزنٹیڈ واز ویری ڈفرنٹ ان ٹرمز آف کہ اگر ہم the way it was presented not only in terms of presentation but also in terms of content. پی ٹی وی کا ڈرامہ جو کانٹینٹ تھا، خبر تھی، وہ فکس ٹائم پہ آتی تھی، یہ راؤنڈ دا کلاک آن دا ٹائم. موٹی بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی میچور قسم کا نیوز اینکر بڑے ریہرسڈ انداز میں پریزنٹیشن کر رہا ہوگا اور یہ بتا رہا ہوگا کہ جی آج اسٹیٹ نے آپ لوگوں کے لیے کیا کیا. اٹ واز اے 1-to-many ماڈل کہ اسٹیٹ بولے گی اور آپ سنیں گی. اینڈ ہیئر واز این انوائرمنٹ جہاں پہ ینگ لوگ آپ کے جیسے ریلیٹیبل آپ کی زبان میں بات کر رہے ہیں. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، دس پی ٹی وی کا ہوتا تھا کہ ایک فکس بیک ڈراپ کے آگے اوپیک قسم کا پلیک ہوتا تھا، اس کے پیچھے سامنے اینکر بیٹھ کے پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. ہیئر واز این انوائرمنٹ جہاں پہ ایک گلاس ڈور تھا جس کے آگے اینکر بیٹھا ہوا تھا. اینڈ اٹ واز رائٹ ناؤ، اٹ واز ہیپننگ، اٹ ہیز سو مچ اسپیڈ، سم ٹائمز ٹو مچ اسپیڈ، میوزک میں بھی، اینیمیشن میں بھی، گرافکس میں بھی. اٹ واز ٹیلنگ یو ادھر ہو رہا ہے مجھے دیکھو اور کہیں نہیں جاؤ. سو واٹ واز ہیپننگ 1964 میں یہ بھائی صاحب مارشل مکلن صاحب جو تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی میڈیم چینج ہوگا میسج بھی چینج ہو جائے گا. Now why we had to take you a little back and going forward, because اب بھی ہم جس environment میں آ رہے ہیں is very essential to understand this hypothesis کہ جی جب بھی میڈیم چینج ہوگا میسج چینج ہوگا، کیونکہ میڈیم اپنے ساتھ لمیٹیشنز لے کے آئے گا اور وہ لمیٹیشنز جس طرح ہم میسج کو پرسیو کرتے ہیں اس کو افیکٹ کرے گی. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں پاکستان میں ڈیجیٹل پینیٹریشن کتنی ہو چکی ہے. اب اس کا فال آؤٹ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ نمبرز وہ ہیں کہ جو جتنے لوگ 9 10 11 بجے ٹی وی دیکھتے ہیں اس سے زیادہ لوگ اب ڈیجیٹل پہ کنیکٹڈ ہیں. اس کا فرق کیا پڑ رہا ہے کہ جی 20% ویوئنگ ٹائم کم ہو چکا ہے، لوگ کم ٹی وی دیکھ رہے ہیں ایئر آن ایئر. یہ گیلپ کا سروے، وی آر کارڈ کٹرز جسے کہتے ہیں کہ
زیادہ تر لوگ 2 دن میں ٹی وی نہیں دیکھتے, more than 50%. These are recent data. ایڈورٹائزرز بھی اگر آپ دیکھیں تو ایڈورٹائزنگ آن ڈیجیٹل ہیز گرون فار دا لاسٹ 3 years about a third, یعنی کہ اٹ ہیز ڈبلڈ اٹ سیلف ان 3 years اینڈ ناؤ اٹ از اے سگنیفیکنٹ نمبر. یعنی کہ 38 ملین کا ٹی وی ہے تو 19.95 کا ڈیجیٹل ہے. اینڈ دس از, پلیز انڈرسٹینڈ, وہ ایڈورٹائزنگ ہے کہ جو پاکستان سے دی جا رہی ہے, جو باہر سے آ رہی ہے اٹس ڈفرینٹ. سو وٹ از ہیپننگ, دا ماڈل از چینجنگ. ڈیجیٹل پہ بھی لوگ کہاں جا رہے ہیں, موٹی موٹی بات, یو گائز یوز اٹ, یو گائز نو اٹ, بٹ مجھے اس میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے, ویڈیو 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 ویڈیو. اینڈ ویئر از ویڈیو گوئنگ, ویڈیو, ہاؤ وی سی ویڈیو. ڈیوائسز, ملٹیپل ڈیوائسز کی انوائرمنٹ میں ملٹیپل نیریٹیوز ہیں. مثال کے طور پہ آئدر یو آر واچنگ اٹ آن پبلکلی, آر یو واچنگ اٹ پرسنلی, یا یو آر واچنگ اٹ پرائیویٹلی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے پلیٹ فارم ڈارک ویب, سوشل ڈارک میڈیا کو وہ سبسکرائب کرتے ہیں, یعنی کہ 1-to-1 کانورسیشنس کو کرتے ہیں, وچ از پرائیویٹ. اینڈ دین دیر آر پلیٹ فارمس جو کہ پبلک کو کرتے ہیں. اس میں آپ کو ایک سگنیفیکنس چیز اور نظر آ رہی ہوگی کہ پریڈومیننٹلی اٹس فری میڈیا, لوگ اپنا کانٹینٹ, ویڈیو کانٹینٹ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں. بٹ دیر از آلسو اے سگنیفیکنٹ رائز ان دا نمبر آف پریمیم سبسکرائبرس, یعنی کہ جو لوگ پیسے دے رہے ہیں. اب سوال سوچنے کے یہ ہے کہ جی نیچر آف کانٹینٹ ان ایچ جانرا از ڈرائیونگ دیز پلیٹ فارمس, یعنی کہ جو کانٹینٹ ہے کیا وہ چینج کر رہا ہے یا پلیٹ فارم چینج کر رہے ہیں. ہوگا کیا, کنزیومرز کنورجنس دیکھ رہے ہیں یا سیگمنٹیشن دیکھ رہے ہیں. واٹ کائنڈ آف میسج از گوئنگ ٹو بی ود دا نیو میڈیمس. مونیٹائزیشن کیا سبسکرپشن بیسڈ ہوگی یا ایڈورٹائزنگ ڈریون ہوگی. اور سب سے بڑی بات, کیا ڈیوائسز میڈیم ہے یا پلیٹ فارمز ڈریون میڈیم ہے. Unless we understand the nature of these devices and these platforms and effectually what medium means, we will not be able to conceive how the message is going to change. One thing is for sure, we are fighting for attention economy. پہلے لوگ انتظار کرتے تھے, ٹی وی چلتا تھا. اب ٹی وی انتظار کرتا ہے, لوگ آتے ہیں, نہیں آتے ہیں, کہیں اور چلے جاتے ہیں. اینڈ ملٹیپل چوائسیز. ابھی بات جو ہو رہی تھی تو ڈیجیٹل سیشن میں بھی ہو رہی تھی اور اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ جی ڈیجیٹل ایج میں ہم, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی گو فارورڈ. اب جو سب سے بڑی ایشو ہوتی ہے وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جنرلائز کر دیتے ہیں. کانٹینٹ از ناٹ جسٹ نیوز, اٹ از انٹرٹینمنٹ, اٹ از میوزک, اسپورٹس الگ ہے, گیمنگ الگ ہے. دیر آر ملٹیپل ویریئنٹس, جانرز آف کانٹینٹ, اور سب کو آپ کو الگ الگ کر کے دیکھنا پڑے گا بیکاز سب میں موومنٹ الگ الگ ہو رہی. مثال کے طور پہ یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی فیکچوئل ایکوریٹ ڈیٹا ہونا چاہیے, جرنلسٹ کو سچ بتانا چاہیے. یہ رائٹرز نے ایک سیشن کیا تھا, سروے کیا تھا 4 کانٹیننٹس میں, ویری بگ سروے ود آکسفورڈ یونیورسٹی. اور اس میں جو ڈومیننٹ بات آپ کو پتہ چلے گی, اور اس میں 2 طرح کے تھے لوگ. آن یور رائٹ از لوگ کس چیز کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, آن مائی رائٹ اینڈ یور لیفٹ از جرنلسٹ اس چیز کو سمجھتے ہیں. لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ چیز جو سامنے آئی ہے, اٹ از دا سوشل امپیکٹ آف نیوز, دا ایموشنل کوشنٹ. لوگ ڈیٹا میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, لوگ ایکوریسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, لوگ سوشل امپیکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جی وہ نیوز کیا سوشل امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. اور اب ہم اسی بات پہ آ رہے ہیں کہ جو بات ہو رہی تھی کہ وہ سچ, تو بات یہ ہے کہ وی آر ان اے پولرائزڈ ورلڈ جہاں پہ ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ اکراس دا ورلڈ, ہم انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں, ہم ٹرکی میں بھی دیکھ رہے ہیں, ہم یو ایس میں بھی دیکھ رہے ہیں, ہم یورپ میں بھی دیکھ رہے ہیں. ایکسٹریمزم آف اوپینین ہے, لوگ دوسرے کی بات نہیں سننا چاہتے. تو جہاں وارفیئر کی سچویشن ہوتی ہے سب سے پہلے تو ٹروتھ مارا جاتا ہے. بٹ اندر تھنگ جو انہیرنٹلی چینج ہے وہ یہ کہ اگر آپ پہلے دیکھتے جو جہاں سے نیوز میڈیا کی کہانی شروع ہوئی ہے وہ شروع ہوئی ہے پرنٹ سے. پرنٹ کا ماڈل یہ ہوتا تھا کہ جتنی جو آرگنائزیشن ایکسکلوسیو خبر دیتی تھی, ایکسکلوسیو تصویر دیتی تھی, اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہوتی تھی. میں مثال کے طور پہ نیو یارک ٹائمز بوسٹ کرتا تھا کہ جی ہمارے پاس 40% کانٹینٹ جو ہے نا ہمارا اپنا ہے, ہماری جو تصویر لگی ہوئی ہے ہمارے اپنے فوٹوگرافر سے نے کھینچی ہے, انٹرنیٹ سے نہیں اٹھا رہی, گیٹی سے نہیں اٹھائی, یا کسی ایجنسی جو نیوز ایجنسی سے اس سے نہیں لی, یہ ہماری اوریجنل ہے. اس پہ پرائزز ملتے تھے, سارا کچھ ملتا تھا. بٹ ناؤ اٹس ڈفرینٹ. آج آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, خبرنامہ دیکھتے ہیں, جو 9 o'clock بلیٹن, 75% آف دا نیوز از دا سیم.
رن ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں کہ شام کا خبروں میں سیم ہے. اٹس ناٹ کہ جی آپ کے پاس ایکسکلوسو کتنی ہے, اٹس آپ نے وہی خبر کو کیا رنگ دیا ہے. اینڈ دیٹ از وائی جو کامنٹیٹرز ہیں, چاہے وہ موسٹلی اینکرز کی صورت میں ہوتے ہیں, ان کو پرومیننس مل رہی ہے. دا کرنسی از ناٹ جو پہلے ہم کہتے تھے کریڈیبلٹی, اٹ از بیونڈ کریڈیبلٹی, اٹ از ٹرسٹ. اور ٹرسٹ آپ کو پتا ہے نا, اندھا ٹرسٹ ہوتا ہے. تو ان دا ورلڈ آف لیک ویڈیوز اینڈ فیک نیوز, اٹ از دا ٹوسٹ دیٹ یور فیوریٹ اینکر از گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ سچی نہیں ہے بھائی, یہ کسی نے بنا کے بتائی, اینڈ یو ول بلیو اٹ. سو اگین واٹ از ہیپننگ از آرگنائزیشنز گیو یو بریڈتھ آف پرسپیکٹو. ان کا کیا ہوتا تھا کہ جی میرا ایک اخبار ہے, جنگ اخبار کی جو مین پیج ہوتا ہے اس میں 42 خبریں ہوتی ہیں, 42 ہیڈ لائنس, بریڈتھ آف پرسپیکٹو کہ جی ہم ساری خبریں آپ کو بتا دیتے ہیں. اور جو آپ یوٹیوب چینلز سن رہے ہیں آج کل اینکرز کے, اٹ از لینتھ آف ویو, یعنی کہ ایک پوائنٹ پہ 20 منٹ 25 منٹ لمبی بات. سو ہاؤ میڈیم چینجز. اگر 280 کیریکٹر لمٹ ہے ٹویٹر کے اوپر, تو خبر دینے میں سب سے پہلے کیا چیز سیکریفائس کریں گے آپ؟ کانٹیکسٹ. کسی نے ٹویٹ کیا, یہ چیز ہو گئی, 280 کیریکٹرز میں اسے کرنا ہے. سو میڈیم از چینجنگ دا میسج. اس کا کانٹیکسٹ کیا آپ کو نہیں پتا, اینڈ دیٹ نیوز گوز وائرل. آپ جو اخبار پڑھتے ہیں نا, صرف ہیڈ لائن رہ گئی ہے, بیچ میں سے رپورٹ غائب ہو گئی ہے. سو ڈز اٹ پے ٹو بی دا اسمارٹسٹ پرسن ان دا روم ناؤ اور ان دا اسٹوڈیو, اور دا لاؤڈسٹ؟ میرا خیال ہے آپ لوگ یہ جواب جانتے ہیں. اور اگر ایک نیوز اینکر اپنے سوشل میڈیا سے بھی بات ہو رہی تھی کہ جی اتنے پیسے نہیں کماتے, اتنے پیسے نہیں کماتے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو مین اینکرز ہیں وہ اپنی جو چینل سے سیلری لیتے ہیں اس کا 2 سے 3 گنا سوشل میڈیا سے کماتے ہیں. تو واٹ ہیپنس ٹو دا ایڈیٹوریل پالیسی؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ چینل ڈیسائیڈ کرے گا, یعنی کہ سینٹرلائز ہوگی, یا انڈیویجول ڈیسائیڈ کرے گا؟ اچھا, انٹرٹینمنٹ کی تھوڑی سی بات کر لیں. انٹرٹینمنٹ میں از اے لٹل ڈفرنٹ. اٹ از دا ورلڈ آف ایگریگیٹرز, جو آپ کو پتا ہوگا لانگ ٹیل ماڈل, یعنی کہ جتنی زیادہ چوائس ہوگی لوگ اتنی. آج ہم نیٹ فلکس کو کیوں سبسکرائب کرتے ہیں؟ اتنی ساری فلمیں ہیں وہاں پہ. ایون یوٹیوب پہ کنزیوم زیادہ تر انٹرٹینمنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جی زیادہ چوائس ملتی ہے. سو انٹرٹینمنٹ اسٹل ڈریون بیٹر. بٹ سوال یہ ہے کہ فری کانٹینٹ ہوگا یا سبسکرپشن بیسڈ کانٹینٹ ہوگا؟ کیونکہ ابھی بھی اگر آپ براڈ بینڈ سبسکرائبرز کی لسٹ دیکھیں تو پرسنٹیج وائز وہ کم ہے, لیکن 1.5 ملین لوگ ہیں جو 1500 سے زیادہ روپے پر منتھ براڈ بینڈ کے لیے دیتے ہیں. ٹی وی سیٹس, بڑے ٹی وی سیٹس سستے ہو رہے ہیں. تو آڈیو از اندر اسٹرانگ. آپ ایموشنل ڈرامہ, سوال یہ ہے کہ آپ اپنا ایموشنل ڈرامہ کہاں دیکھنا پسند کرتے ہیں, اپنا ڈیٹیل اورینٹیڈ پروسیجرل کہاں دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ یعنی کہ فری ٹی وی ول گیو یو ڈرائنگ روم بیس ایموشنل ہائپر ڈرامہ. جو اسٹریمرز ہیں نیٹ فلکس اینڈ امیزون, اس نے ہمیں بتایا اٹس اوکے ٹو بی سینٹرک, اٹس اوکے ٹو بی نارسسسٹ, سیریل کلر, as long as your heart is in the right place. Or I can pay 1,500 rupees for any day for Mola Jet on a big screen. So the kind of experience that you want on multiple screen scenario, streamers are detail oriented, free TV is emotional oriented, and cinema is a spectacle. Characters with addresses. And one more thing lastly, I'm just concluding, کہ in entertainment let's not look at just Pakistan. 65% of revenue for Mola Jet came outside Pakistan. جو بڑے یوٹیوب چینل ہیں پاکستان کے, ان کا جو انٹرٹینمنٹ بیس ہے, ان کا 1/4 viewership comes from India. 40% of their viewership is from international, and that is only growing. جس کا مطلب ہے کہ پاکستان is a content sweatshop. جتنے پیسوں میں کانٹینٹ بنتا ہے اور جتنی اس کی مونیٹائزیشن ہوگی, اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی. So these are the main themes to take away. Everybody is a storyteller. Even brands بھی اب YouTube پہ کرتے ہیں, they have a story to tell. Message must have social impact, youth centric, video, don't forget the audio. And the tools that shape us, یعنی کہ وہ کہتے ہیں what we make
makes us. So let's think about the future. ہم نے ساری زندگی وہیں پہ گزارنی ہے فیوچر میں. Thank you very much.